10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا، یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں، یحلونہ عاما، ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ نسیء لغت میں وقت کے مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں شہر حرام کی حرمت کا دوسرے مہینے کی طرف ہٹا دینا مراد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حرمت والے مہینوں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ اسلامی سال کا 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، 3 یہ متصل، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ یعنی رجب۔ تو یہ عرب جو تھے یہ ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت کے معتقد تھے، تو جب کبھی لڑائی کے زمانے میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان کو بہت شاق گزرتا، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے کی طرف ہٹانے لگے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ کو جاری رکھتے، اور بجائے اس کے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی حرمت ہٹانے کی حاجت سمجھتے تو اس میں جنگ کر لیتے، اور پھر ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دے دیتے۔ اس طرح یہ حرمت پورا سال گھما لیتے اپنی مرضی سے، کہ جس کبھی مہینے کو چاہا اسے حرمت والا مہینہ بنا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے گئے گزرے ہو گئے، اب مہینے کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کی جائے، اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ اس آیت میں نسی کو ممنوع قرار دیا گیا اور کفر پر کفر کی زیادتی قرار دیا گیا کہ اولاً تو ویسے ہی کافر تھے، اور پھر مہینے آگے پیچھے کر کے حرام کو حلال سمجھنے کے کفر میں پڑتے تھے، اور تو یہ مزید کفر میں کفر ہو گیا، مزید کفر میں اضافہ ہو گیا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنے مطابق اللہ پاک کا حکم نہیں بدلنا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو ویسا ہی رہنے دینا ہے۔
حرمت والے اللہ نے 4 مہینے کر دیے تو کر دیے، اب یہ 4 مہینے ہی حرمت والے ہیں، کوئی مہینہ ان مہینوں سے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب آگے لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی کے مطابق ہو جائیں، یعنی وہ 4 تھے تو یہ 4 اور مہینوں کو حرمت والا بنا کر اس 4 مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ بندہ شوال میں رکھ لے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں شوال کے نہیں، تو لہٰذا رمضان میں ہی روزے وہ رکھنے ہوں گے کہ جو حلال ہے اس کو حرام سے بدل دینا اور حرام کو حلال سے بدل دینا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔